آج ہم نے الحمدللہ سورہ الحدید کی تلاوت کے بعد اب اس کے ترجمے اور پھر تفسیر کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سورہ حدید مکیہ ہے یا پھر مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں کچھ رکوع کے اندر دو چار چیزیں ایسی ہیں جس میں اس بات کا حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ یہ سورہ حدید مکیہ ہے یا پھر مدینہ میں ہے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 4 رکوع، 19 آیتیں، 544 کلمے، 2476 حروف ہیں۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جلاتا ہے اور مارتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے، جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے، اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں ہو، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اسی کی ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کی رجوع۔ رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں کچھ وہ خرچ کرو جس میں تمہیں اوروں کا جانشین کیا، تو جو تم میں ایمان لائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بڑا ثواب۔ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ، حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا ہے اگر تمہیں یقین ہو۔ وہی ہے کہ اپنے بندے پر روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ تم اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا۔ اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تو وہ اس کے لیے دونے کرے، اور اس کی عزت کا ثواب جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہی ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم ایک نگاہ دیکھ کر ہم تمہارے نور سے کچھ لے جائیں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو، وہاں نور ڈھونڈو۔ وہ لوٹیں گے جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے، اس کے اندر کی طرف رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب۔ منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے اپنی جان فتنے میں ڈالی، اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک کرتے، اور جھوٹی تما نے تمہیں فریب دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تم اللہ پر اس بڑے فریبی نے مغرور کر رکھا۔ تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے اور نہ کھلے کافروں سے تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہ تمہارے رفیق ہیں اور کیا ہی برا انجام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے میری بہنوں اب اس کا تفسیر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصر تفسیر مگر نہایت عمدہ اور بڑی ہی پیاری۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو اس سورہ الحدید کے ابتدائی حصے میں یہ فرمایا ہے کہ رب العالمین ہے جس نے آسمان اور زمین کی ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اقرار فرما لیا کہ سنو میرے بندے، ایسا نہیں
کہ میں نے جب ان تمام چیزوں کو پیدا کیا تو اس کے بعد چیزوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ ان کے بنانے والا مالک کون ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ یہ زمین اور آسمان یہ سب جانتے ہیں کہ انہیں پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آسمان کے اوپر جتنی بھی مخلوقات جو تمہیں نظر آتی ہیں، پرندوں کی صورتوں میں، ملائکہ کی صورت میں، جناتوں کی صورت میں، میرا اللہ فرماتا ہے وہ سب اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر کی تسبیحات تو تم خود اے بندو سن ہی رہے ہو نا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا سب سے بہترین ذکر ہے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سمجھنا، یہ بہترین اذکار میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بہترین ذکر، بہترین تسبیح تمہارے اللہ کی اگر کوئی ہے نا تو وہ قرآن مجید ہے۔ اسے پڑھتے رہو، اسے پڑھتے رہو، اس لیے کہ یہ تمہیں تحفہ دیا گیا ہے ایک عزت والے اللہ کی طرف سے۔ تمہارا اللہ ہی ہے اے بندوں جو آسمان اور زمین کی سلطنت کو پیدا کرنے کے بعد انہیں پھر فنا دے دے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے۔ یعنی یہ کہ آسمان پر اڑنے والے پرندے، جنات، ملائکہ، یہ سب ایک دن فنا ہو جائیں گے۔ زمین پر گھومنے والے کیڑے مکوڑے، انسان، جنات، یہ سب ایک دن فنا ہو جائیں گے۔ ہر زندہ شے کو اللہ تعالیٰ ایک دن واپس اسی طرح سے سلا دے گا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، اور یہ تمہارا اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سن لو میرے بندو، تمہارا اللہ، تمہارا اول، تمہاری انتہا، تمہاری ابتدا، یہ سب کچھ تمہارے اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ اللہ ہی اول ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو اللہ ہے، اللہ ہی تھا۔ والآخر، جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا تب بھی اللہ ہی ہوگا۔ الظاہر، وہ تمہارے سامنے ظاہر ہے، غالب ہے ہر شے پر۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک رات میں کیسے جو کھجوریں بوئی گئی مدینہ شریف میں، ایک رات میں اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے درخت بنا دیے اور نشانی میں کھجوروں کے اندر گٹھلیاں نہ رکھی، تاکہ پتہ چل جائے کہ ظاہر میں بھی خدا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں میرے بندو جنگ بدر میں ملائکہ کا اترنا، جس کا ذکر قرآن میں بار بار تمہارا رب فرماتا ہے؟ باطن غار ہرا میں کس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے وحی نازل فرمائی؟ جو تمہارے دلوں میں کھٹکتا ہے وہ بھی رب جانتا ہے، اور جو تمہارے دل کی دھڑکنوں میں لفظ نام اللہ کا چلتا ہے وہ بھی تمہارا اللہ جانتا ہے۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندو، تم تو اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، تمہارا اللہ تم سے پہلے، بہت پہلے سب کچھ جانتا ہے۔ تم کہاں پیدا کیے جاؤ گے، تمہارے والدین کا نام کیا ہوگا، تمہارے نصیب میں کتنی روزی ہوگی، تم کہاں دفن کیے جاؤ گے، زمین کا کون سا حصہ تمہارے مدفن کا حصہ بنے گا، اللہ فرماتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ اللہ واقعی بکل شیء علیم ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یعنی کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مارنا اور زندہ کرنا یہ تو کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ سن لو، تمہارا اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سے دوبارہ سے اس بات کو شیئر کرتا ہوں اے میرے بندوں،
کہ تمہارے اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا فرمائے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی پیدا کردہ سلطنت میں سب سے اوپر اپنے آپ کو رکھا، یعنی کہ عرش اعظم پر۔ اور اللہ فرماتا ہے کیوں نہ رکھوں، کیونکہ سب سے اوپر مرتبہ، جو سب سے اوپر کی گدی ہے، وہ اللہ ہی کی تو ہے، اللہ ہی کے شان کے لائق ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب العالمین نے زمین کے اندر جتنے خزانے، جتنے نباتات، جو کچھ بھی رکھا ہے، یہاں تک کہ فصلیں، کھیرے، گھاس، مولی، پالک، چاول، سب کچھ تمہارا اللہ اس زمین کے اندر سے باہر نکالتا ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ تمہارے رب کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے، یہ صرف اور صرف تمہارے لیے تمہارا رب کرتا ہے۔ پھر آسمان سے اترتا ہوا وہ خوبصورت رحمت بھرا بادل، جو تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہے، اور پھر آسمان سے اترتے ہوئے وہ ملائکہ، جو تمہارے اعمال نامے کو مغرب کے وقت اوپر لے کے جاتے ہیں اور فجر کے وقت بھی لے کر آتے ہیں، اور فجر کے وقت بھی پھر اوپر لے کے آتے ہیں اور پھر واپس نیچے جاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہے تمہارا اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ سب تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، اپنی علم و قدرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اپنی فضل و رحمت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بندو، ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں تم سے جدا ہو جاؤں، نہیں، بس تم میرا ذکر کرتے رہو، میری حمد و ثنا کرتے رہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اے میرے بندو کہ تمہارا رب اور کیا ہے۔ تمہارا اللہ آسمان اور زمین کی سلطنت کے علاوہ ایسے بہت سارے کام ہیں جو تمہارا اللہ ہر وقت کرنے میں مصروف ہے۔ کہیں دن کا حصہ گھٹا کر رات کی مقدار بڑھا رہا ہوتا ہے، کہیں رات کی مقدار کو بڑھا کر، کہیں رات کی مقدار کو کم کر کے دن کو بڑھا کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں سورج طلوع ہوتا ہے تو اجازت لیتا ہے اللہ سے کہ اللہ فرمائیے آج کے دن کا کیا حکم ہے۔ اگر توبہ کے دروازے بند ہونے کا وقت ہے تو میں نہ نکلوں، اللہ فرماتا ہے نہیں، نکل جا۔ پھر مشرق کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے پھر سورج فرماتا ہے اللہ اب کیا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے غروب ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے ہر وقت اس کے حکم کے نعرے، اس کے حکم کی آواز اس پوری کائنات میں گھوم رہی ہے، اور تم اگر میری آواز کو سننا چاہتے ہو نا تو کبھی رات کے حصے تہجد میں آؤ میرے پاس، تمہیں اپنے دل کی دھڑکنوں کے قریب، اس سے بھی زیادہ قریب اپنے اللہ کے وجود کا احساس ہوگا۔ وہ رب جو تمہیں تیسرے آسمان سے دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں سننے کو تیار ہے، تمہارے دلوں کی بات کو جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر کتنے راز دفن ہے وہ سب جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندوں، دن اور رات کے حصے میں بھی تمہارے رب العالمین نے تمہارے لیے عبادت ہی رکھی ہے۔ کیسے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرد اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کی خاطر باہر محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ دن کے حصے میں بھی عبادت ہی کر رہا ہے۔ ایسے ہی دن کے حصے میں اللہ کی کوئی نیک بندی اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، گھر میں جھاڑو کرتی ہے، بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی دلجوئی کے لیے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اس کی خوشی کے مطابق اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندیوں، تم بھی اللہ ہی کی عبادت ہی میں لگے ہوئے ہو، بس نیت کر لو، تم نیت کر لو، اس لیے کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔
تم اپنے گھروں میں جب قرآن پڑھتی ہو، تم اپنے گھروں میں جب نماز پڑھتی ہو، تم اپنے گھروں کو پاک صاف کر کے جب ان پاک چیزوں کا اہتمام کرتی ہو، تمہارا رب تمہارے دل کی بات کو جانتا ہے۔ تو بس اے بندوں اور بندیوں، جب اللہ کے بنائے ہوئے دن کے حصے میں سے کچھ روزی کما کر آؤ تو کماتے وقت تو عبادت کر رہے ہو، لیکن جب کما کر آؤ اور تمہیں پیسے ملیں، تمہیں مال ملے، تو اس میں بھی عبادت کا حق ادا کرو۔ اور بہت آسان ہے ایمان والوں، اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان جب لے آئے نا، تو پھر اللہ کی راہ میں تمہارا جو مال تمہارے اللہ نے دیا دن کی روشنی میں، اس مال سے بھی اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ تمہارے اس مال میں تمہارے اللہ نے تمہارے ساتھ اور دوسرے انسانوں کا اس میں حق رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے یہ انسان پر بہت بڑا ایک دل پر پتھر رکھنے والا عمل ہے۔ اور سوچیے، عمل ہے بھی دل پر پتھر رکھ کر کرنے والا، کیوں؟ کوئی انسان سوچے کہ میں دن کی روشنی میں دن رات ایک کر کے گھر کے اندر پیسے لے کر آیا، اتنی میں نے محنت کی، بیوی کہے کہ میں اپنے شوہر سے صبح سے لے کر شام تک دور رہی، میرا شوہر خون پسینے کی محنت کما کے لے کر آیا، میں چاہتی تو اس کو جمع کر سکتی تھی تو وہ دوسرے دن آرام کر سکتا تھا۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا یہ دولت اتنی ساری محنت کے بعد، پر اللہ فرماتا ہے میں نہیں چاہتا میرے بندوں کہ تمہیں اس دولت سے محبت ہو جائے، لہٰذا اپنی اس مال میں سے اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ تم سوال کرو گے نا میرے بندوں کہ ہم کہاں خرچ کریں، تو سنو اللہ فرماتا ہے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان پر خرچ کرو جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، جنہیں زندگی گزارنے کے لیے مزید کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنا میرے بندوں، تمہارے اللہ رب العالمین نے طاقت سے لے کر دولت تک ہر پچھلی قوم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ جیسے کہ عاد و سمود، کتنی طاقتور قوم تھی، وہ پہاڑوں کا سینہ چیڑ کر پہاڑوں میں گھر بناتی تھی۔ اور جیسے فرعون کی دولت، کتنی بڑی دولت تھی وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا حال ہوا ان پچھلی قوموں کا، کیا وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جا سکے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو بس پھر ایمان والو، جب تم ایمان لے آئے اللہ کی راہ میں کہ سب کچھ تمہیں تمہارے اللہ نے دیا ہے، تو پھر آخر راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے دل چھوٹا کیوں کرتے ہو؟ کیوں اپنے نبی کی بات پر ایمان نہیں لے کر آتے؟ اور تمہیں میں بتاؤں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو تمہارے لیے اللہ نے کتنا بڑا ثواب مقرر کر رکھا ہے۔ تم اگر 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا 7 گنا زیادہ دیتا ہے، جسٹ بیکاز اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں۔ اللہ یہ چاہتا ہے میری بہنوں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے مال سے محبت نہ کریں۔ اور چونکہ یہ انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اپنی خون پسینے کی کمائی کسی کے ہاتھ میں خوشی سے دے دینا، یہ بڑا دل پر ایک بھاری کام ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس بھاری کام کو کر لینا میرے بندو۔ اور کیوں نہ کرو تم تو اپنے رسول پر ایمان لے آئے نا، اپنے رب پر ایمان لے آئے نا، تم تو ایک پرومس کر کے آئے تھے نا اس دنیا میں، یاد کرو وہ پرومس جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آ چکا۔ تم سے پوچھا گیا تھا نا الستُ بربکم، تم نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے، تم نے یقین سے، دل سے، جان سے، زبان سے، اقرار سے، اپنی روح کی گہرائیوں سے مجھے اپنا رب مانا تھا، یاد ہے نا؟ تم ایک پرومس کر کے اس دنیا میں آئے ہو،
اور جس وقت تم نے مجھے پکار کے کہا تھا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو میں نے اسی وقت چن لیا تھا تمہیں دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے، اس نور قرآن کے لیے جسے تم پڑھو گے اور اپنے اللہ کی یاد میں رو گے، اس جنت کے لیے جو تمہاری منتظر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ پرومس تمہارے میرے درمیان بندوں ہو چکا ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ تم سے پہلے ہی عہد لے چکا اگر تمہیں یقین ہو۔ اللہ فرماتا ہے یقین ہے نا، تمہیں یاد نہیں ہوگا وہ ارواح جب جمع ہوئی تھی دنیا میں، دنیا سے پہلے، اس وقت میں نے تم سے پوچھا تھا الست بربکم، تمہیں یاد نہیں ہوگا، لیکن تمہیں مجھ پر تو یقین ہے نا کہ میں بھولنے والا نہیں ہوں۔ لہٰذا ہے میرے بندو اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو، اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو، کیونکہ تمہارا ایک اللہ، تمہارا ایک وحدہ لا شریک لہ، یہ روشن آیتیں، یہ پرومس تمہیں دوبارہ قرآن میں یاد دلا رہا ہے۔ اگر تمہیں یاد نہیں، اٹس اوکے، تمہارا اللہ بھولنے والا نہیں ہے، تمہارا اللہ تمہیں یاد دلا رہا ہے ان روشن آیتوں میں کہ تم پرومس کر کے آئے ہو ایک ایسا پرومس، اتنا گاڑا عہد، پکا عہد، اتنا فیئر پرومس کر کے آئے ہو کہ تمہارے اللہ نے تم پر یقین کر کے تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا کہ تم دکھا دو ان شیطانوں کو کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور پھر اس قرآن کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پرومس یاد دلا دیا۔ لہٰذا اے میرے بندوں، یہ روشن آیتیں جب تم پڑھ رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں اس پرومس کو یاد دلانے کے بعد ایک اندھیرے میں سے اجالے کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ اجالا کون سا؟ یعنی کہ نور کا اجالا، وہ خوشی کا اجالا، وہ بات جو ہم بھول گئے اسے یاد دلانے کے لیے ہم اللہ کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تو نے ہمیں وہ وعدہ یاد دلا دیا۔ وہ وعدہ اگر تو ہمیں یاد نہ دلاتا تو ہم سوچتے رہتے مالک کہ آخر ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، مگر تو نے تو ہمیں پورا کلیئر کر دیا اللہ، اس پرومس کو یاد دلا کے کہ اچھا ہم اپنے فیصلے سے آئے ہیں، ہم نے تجھے اپنا رب مان لیا ہے، اس پرومس کے ساتھ کہ جو کچھ تو دنیا میں ہم سے کہے گا وہ ہم اس دنیا سے کر کے جائیں گے انشاءاللہ، اور تو ہماری اس میں مدد بھی کرے گا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں تم پر بڑا رحم کرتا ہوں، تم سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ ایک نور تھا جو آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے نکلا تھا، یعنی کہ بیک سائڈ سے نکلا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، یہ نور ہر مومن کے سینے میں جاتا چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نور پتہ ہے کون سا نور ہے؟ یہ نور وہی نور ہے جب تم نور کے چھوٹے چھوٹے ذروں میں تھے، جب تمہارے پاس جسم نہ تھا، روحیں تھیں، یہ نور روح کے اندر تھا اور تمہاری روحوں نے سجدہ کیا تھا، اور یہ نور آدم علیہ السلام کا تم اس دنیا میں لے کر آ گئے، لہٰذا یہ نور نور آدم نہیں بلکہ یہ نور اللہ ہے جو آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا، اور پھر تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد بن کر اس دنیا میں آئے۔ لہٰذا اے نور والوں، جب قرآن مجید پڑھو تو یاد کر لو کہ تمہارا اللہ تمہارے اس پکے وعدے کا منتظر ہے جو تم پورا کر کے آؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر جب تم اس بات کو سمجھ چکے تو اے نور والوں، اے نور والیوں، میرے بندوں اور میری بندیوں، یقیناً تمہیں اب کوئی مشکل نہیں ہوگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، کیونکہ تم جان چکے کہ زمین اور آسمان سب کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، اور اللہ کا چونکہ کوئی وارث دار تو ہے نہیں،
نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک ہے، ہمیشہ سے تنہا ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد رکھنا میرے بندو، پچھلی قومیں بھی ہلاک ہو کر آئیں، تم ہلاک ہو کر مت آنا، تم تحفہ بن کر میرے پاس آنا۔ پچھلی قوموں کی سلطنتیں وہیں پر رہ گئیں، تم ایسا مت کر کے آنا، تم اپنے اعمال میں اتنی نیکیاں لے کر آنا کہ جنت کی سلطنت میں تمہارے نام کر دوں، اتنی نیکیاں لے کر آنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم راہ خدا میں خرچ کرو گے نا، تو تمہیں دنیا اور آخرت میں سکون اور عزت اور جنت تو ملے گی ہی ملے گی، بلکہ اس کا ایک اور گفٹ ملے گا کہ وہ تمہیں تمہارے 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، تمہارے خرچ کیے میں سے 70 گنا زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد ہے نا وہ فتح مکہ کا وقت جبکہ مسلمان کم تھے اور کمزور تھے؟ اس وقت جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین میں ہو گئے۔ ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو بھی ان کے مد کے برابر، یعنی کہ ایک مٹھی کے برابر یا نصف مٹھی کے برابر ایک پیمانہ ہے جس سے جو ناپے تولے جائیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے نیک نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا نا، اور وہ جو دکھاوے کے طور پر اپنا مال لے کر آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ احد کے برابر سونا لے کر بھی آ جائیں لیکن وہ انہیں نہیں حاصل ہو سکتا رتبہ جو مہاجر و انصار کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا فرما دیا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، سن لو میرے بندو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے ان سے، انہیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دے دیا۔ کیوں؟ پتہ ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ ہوتا کیا ہے میری بہنوں، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ آخر ایسی کیا ادا ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ کے اتنے خاص قریب ہو جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے نا، خرچ تو میں بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں مہاجرین و انصار نہ بن سکا، اگر میں اپنے نبی کے زمانے سے دور ہوں تو کیا اس کا مقصد میں زمین پر چلنے والا جنتی نہیں ہو سکتا؟ کیا ہو سکتے ہیں ہم، پتہ ہے، ہم بے شک ہو سکتے ہیں، اللہ بے شک ہمیں جنتی کر سکتا ہے، زمین پر چلتا پھرتا جنتی۔ کرنا کیا ہے پتہ ہے؟ کرنا یہ ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں، چونکہ ہم خواتین ہیں نا تو اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ مجھے سچ بتائیے، جب ہم اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے لیبر پینس میں جاتے ہیں، کیا اس وقت ہمارے پاس کوئی اور چوائس ہوتی ہے بچوں کو پیدا کرنے کے سوا؟ ہم پینس میں گئے، دیٹس مین کہ اب دنیا میں بچے کو اللہ کی مدد سے لے کر آنا ہے، چاہے وہ سی سیکشن سے ہو، چاہے وہ لیبر پین سے ہو۔ سو ہمارا جو مین موقف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن کو پتا ہوتا ہے نا کہ آج ہمیں اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنا ہے۔ پین میں ہم ہوتے ہیں، پینس میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، سی سیکشنز کا درد، بے ہوشی کا درد ہم برداشت کر رہے ہوتے، لیکن کہیں بھی آپ کو یہ درد لیتے ہوئے کوئی غم ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، تھوڑی سی دیر کے لیے اس زون میں جائیے۔ وہ درد ضرور تھا مگر اس درد کا کوئی غم نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آج ہم اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنے والے ہیں، وہ اولاد جس کا چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، جسے ہم نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، آج
اس بیٹے کا یا اس بیٹی کا ہم ماتھا چومنے والے ہیں، اور جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے ڈاکٹر ہمیں اس کا چہرہ دکھاتا ہے، اور ہمیں اس چہرے پہ بڑا پیار آتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اس وقت کہ مجھے کتنا درد دے کر آیا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ چہرے کی ایک جھلک درد کی ساری تھکان اتار دیتی ہے ہماری۔ وہ بیٹا یا بیٹی کی ایک مسکراہٹ، وہ کھلی ہوئی آنکھیں، وہ مٹھی بند ہوئی ہوئی، وہ ننگا چھوٹا سا جسم، وہ ہماری پوری تھکان اتار دیتا ہے۔ ٹھیک میری بہنوں ویسے ہی جب اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے نا، تو یہاں پر بھی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب چاہے ہم اس کے لیے کچھ بھی کریں، اگر ہمارے شوہر فار سپوز کہ اگر ہمارے شوہر ویک کے اندر $400 لے کر آتے ہیں، تو ہمیں اس میں سے $10 $20 نکال دینا ہے، نکال دینا ہے۔ اور نکالتے وقت وہی خوشی محسوس کرنی ہے جو اپنی اولاد کا چہرہ دیکھتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہوئی تھی۔ وہ وقت یاد کرنا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت لمحہ تھا، کوئی درد محسوس ہی نہیں ہوا تھا، کوئی غم محسوس ہی نہیں ہوا تھا، وہ کتنی چاہت بھرا خوشی بھرا لمحہ تھا۔ تو بس جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسی چاہت اسی خوشی کے ساتھ میں یہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں۔ آپ دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا جب یہ نیت ہوگی نا، تب اللہ فرشتوں کو پکار کے کہے گا کہ دیکھ میرے بندے کا دل کما کے خود آیا، درد اٹھا کے خود آیا، مگر جب دے رہا ہے تو اتنی خوشی کے ساتھ دے رہا ہے کہ ذرا سا بال برابر بھی کوئی پیچ و تاب اس کے اندر نہیں ہے، اتنی خوشی سے دے رہا ہے، دے خود رہا ہے اور خوش بھی خود ہی ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آج ہماری اس خوشی کی خبر اللہ تک پہنچ گئی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے نہ پوچھو میرے بندو، جب تم خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو نا، تو تمہارا اللہ ملائکہ کو کہتا ہے کہ وہ دیکھو جا رہا ہے جنتی، وہ دیکھو جا رہا ہے جنتی، یہ کیا میرا انتظار کرے گا؟ میں خود اس کا انتظار کر رہا ہوں، کب بھی آئے گا میرے پاس، کب میں اس کو مڈل لائن میں کھڑا کروں گا، کب میں اسے بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کے ساتھ تیزی کے ساتھ جنت میں داخل کر دوں گا۔ آخر کب یہ آئے گا کہ میں اس کو خود سلام پیش کروں گا؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری بہنوں۔ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی، بہت پیاری مثال ہے۔ جب کوئی بہت نیک بندہ ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت جلدی دنیا سے چلا گیا، نوٹس کیا ہے؟ اور پھر سامنے سے جواب آتا ہے کہ ہاں اس لیے کہ نیک بندہ تھا نا، تو اللہ نے جلدی بلا لیا۔ آپ دیکھیے کافروں کی عمر بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے۔ اچھی عمر، درازی عمر اچھی نعمت ہے، میں اس چیز سے آپ کو انکار نہیں کر رہی، مگر ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کا اللہ خود انتظار کرتا ہے، اور جب یہ انتظار کا وقت ایسا لگتا ہے کہ بڑا ہو گیا نا، تو بس کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ بندہ خود اپنی روح قبض کر کے اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ بڑی اعلیٰ درجات کے مقام ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی، صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خوشی سے خرچ کرنے کا مقصد آخر کیا ہے۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے، ایک شان نزول ہے میری بہنوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کے حق میں یہ نازل ہوئی، کیونکہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جو اسلام لائے، اور آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے راہ خدا میں مال خرچ کیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کی۔ اب آخر ایسا کیوں ہوا؟ بات اتنی سی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے نہیں سرفراز فرمایا تھا، آپ پیغمبر تو ہیں ہی، لیکن چونکہ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اس سے پہلے آپ جب کبھی بھی بزنس ٹرپ پر جایا کرتے تھے
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تب نہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے لیے ڈکلیئر کیے گئے تھے سامنے، دنیا کے سامنے، کہ آپ پیغمبر ہیں۔ تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق یہ سوچ کے رہتے تھے کہ مجھے ان کا ساتھ بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ ان کی زندگی کے تمام امور کو دیکھا کرتے، آپ کیسے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، آپ اپنے بزنس ٹرپس میں، اپنے سفر میں کیسے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا ایک جگہ سے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ ایک درخت تھا، اس کے نیچے آرام فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ عیسائی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کا انٹروڈکشن دے دیا کہ آپ صحرا عرب سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا اسم گرامی یہ ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ عیسائی نے فرمایا، میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں پوچھتا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کا جواب نہیں سمجھ پائے، سوال نہیں سمجھ پائے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں تم سے سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے نیچے اب میرے بعد وہی نبی آ کر بیٹھیں گے جن کا نام احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور وہ دنیا میں پھر آخری نبی ہوں گے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، اور اپنے دل کے اندر یہ بات رکھ کر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، جب یہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تب بھی میں ان کے ساتھ تھا، تو اے اللہ، آج جب میں جان چکا ہوں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہ مجھ کو، میری اولاد کو اور میری اولاد کے بعد کی نسلوں کو بھی میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام رکھنا، اور ہمیں ان سے کبھی جدا نہ کرنا، نہ میری اولاد کو جدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے قریب ترین، محبوب ترین زوجہ بنی۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں کم از کم 7 نسلیں ایسی چلی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آئی تھیں، ان کی بیٹیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بات تھی، اے میرے بندوں، جو میں نے آپ کو جو اتنا سارا ڈسکرائب کیا، اب اس بات پر آتی ہوں تاکہ یہ بات بہت اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص اہمیت دی تھی۔ آپ میرے نبی پر جو خرچ کرتے تھے بڑی خوشی سے خرچ کرتے تھے، جب آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ پیغمبر ہیں آپ تب بھی خوشی سے خرچ کرتے تھے، اور جب آپ جان چکے کہ یہ پیغمبر احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو تب بھی اتنی ہی خوشی سے خرچ کرتے تھے۔ تو خوشی کی مقدار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کون ہے اب میرا بندہ وہ جو اللہ کو قرض دے، اور اچھا قرض دے، یعنی کہ خوشی کے ساتھ قرض دے، زبردستی نہیں کہ اب ایک تو سونا لے لیا اب اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی، نہیں، ویسا نہیں، ویسے نہیں، یا ویسے بھی نہیں کہ چلو اچھا ہے 2-4 لوگوں کو دیں گے تھوڑی اچھی واہ واہ ہو جائے گی، نہیں، ایسا بھی نہیں، نہیں چاہیے اللہ کو ایسا مال، اسے کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا میری بہنوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے مگر اچھا قرض دے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے ایسا قرض دے تو اتنی خوشی سے دے کہ جب دے رہا ہو تو جھوم جھوم کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بنایا،
کہ میں تیری راہ میں کچھ خرچ کرنے والی بن گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے تو سنو، اگر کوئی دے دے نا تو اللہ فرماتا ہے تو وہ اس کے لیے دونے کرے، قرضًا حسنا فیا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو وہ اس کے لیے دونے کرے اور اس کو عزت کا ثواب دے دے۔ اللہ فرماتا ہے ناؤ آئی ایم ویٹنگ، دیٹس یور ٹرن، میں نے تمہیں بتا دیا، تمہارا پرومس یاد دلا دیا، میں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا کہ خوشی سے خرچ کیسے کر سکتے، ناؤ دیٹس یور ٹرن، اب اللہ کو قرض دو، اس لیے قرض دو اور اتنی خوشی سے دو کہ وہ تمہیں اس کا دگنا کر کے عطا فرماتے ہیں۔ سنو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، تمہیں تو اس بات کا مقصد پتا ہی نہیں ہے کہ اجر کریم کیا ہے، یہ عزت کا ثواب کیا ہے۔ سو ناؤ اللہ ایکسپلیننگ اس، اللہ فرماتا ہے سنو، میں تمہیں بتاؤں عزت کا ثواب کیا ہے۔ عزت کا ثواب ایک نور ہے، وہ نور جو ایمان والی عورتوں اور ایمان والے مردوں کے آگے اور پیچھے ہوگا، اور ان سے فرمایا جا رہا ہوگا کہ تمہیں بہت بہت مبارکباد ہو، مینی مینی کانگریچولیشنز، تم اس عزت والے نور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، تو یہ نور تمہیں ڈائریکٹ جنت میں لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کو سمجھ لو، تمہارا بہت سارا مال کما کر جمع کرنا تمہاری کامیابی نہیں تھی، بلکہ تمہارا مال کمانے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے بندوں، یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تم اپنے مال سے بہت محبت کرتے ہو نا، مت کرنا۔ ایمان والی عورتوں، اللہ مخاطب ہے تم سے، ایمان والے مردوں، اللہ مخاطب ہے تم سے۔ واٹ از اجر کریم؟ ایک نور جو آگے بھی ہوگا، جو پیچھے بھی ہوگا، اور اسی نور کے سائے میں تم اللہ رب العالمین سے، ملائکہ سے ملاقات کرو گے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس اجر کا وعدہ سن لو اے میرے بندوں، جنت ہے۔ اب تم دنیا میں کیسے ہو گئے؟ اگر تم نے خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم زمین پر چل رہے ہوگے نا تو ملائکہ آپس میں گفتگو کر کے فرمائیں گے وہ دیکھو جنتی جا رہی ہے، وہ دیکھو جنتی صبا جا رہی ہے، وہ دیکھو جنتی اسما جا رہی ہے، وہ دیکھو جنتی حسیبہ جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دیکھو جنتی فہمیدہ جا رہی ہے، شہنیلا جا رہی ہے۔ تو ہمیں کیا بننا ہے؟ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، کوئی تو کہہ دے کہ وہ دیکھو جنتی غلام امہ جا رہی ہے، آمین۔ تو اللہ فرماتا یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں منافق مردوں اور منافق عورتوں کی طرف نہ دیکھنا، نہ ان کے آگے نور ہے نہ ان کے پیچھے نور ہے، وہ تو بلکہ تمہارا نور دیکھ کر مومنوں اس دن کہیں گے کہ اے جنتیوں تمہارے پاس یہ نور کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے گفتگو کرنے کا بھی ان کو وقت نہیں دیا جائے گا، وہ اس نور کی تلاش میں نکلیں گے، کہاں پائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، ایک دیوار بنا دی جائے گی ان منافقوں کے درمیان اور تمہارے درمیان۔ غور فرمائیے گا، والمنافقات والمنافقون، منافق عورتیں اور منافق مردوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں کفار کی نہیں، کفار کی بات نہیں ہوئی۔ منافق جس نے کہا کہ اللہ ہم تیرے ہیں، جو اللہ سے پرومس کر کے آیا اور اس دنیا میں آ کر اس نے اپنا پرومس توڑا، دیٹس آل آر منافق۔ اللہ پاک فرماتے ہیں منافق مرد اور منافق عورتوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور وہ جنتی عورتوں سے پوچھیں گے تمہارے پاس یہ نور کہاں سے آیا، جنتی مردوں سے پوچھیں گے تمہارے پاس نور کہاں سے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایک دیوار میں کھڑی کر دوں گا اس وقت، کیوں میں دکھاؤں تمہارا نور ان کو؟ کیا تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت
ان سب کو دکھایا تھا نہیں نا؟ اتنی خاموشی سے تم نے خرچ کیا تھا اللہ کے راہ میں، تو آج تمہارا اللہ بھی تم پر ایسا مہربان ہے، ایسا مہربان ہے کہ تمہیں بھی ایسے ہی آگے پیچھے نور کے گہوارے میں لے کر چلا جائے گا جنت کے اندر۔ تو دنیا میں نمازیں پڑھو، دنیا میں روزے رکھو، اور دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور منافقوں کی طرح نہ بننا، وہ تمہیں شک میں ڈالیں گے، فتنوں میں ڈالیں گے، جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے، تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ یہاں کہاں خرچ کر رہی ہو، تھوڑا بچوں کے لیے بچا لو، ان تمام چیزوں میں نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان بڑا مغرور بھی ہے اور فریبی بھی ہے، لہٰذا اس کی باتوں میں نہ جانا، اللہ کی بات پر یقین رکھنا، تو وہ یقیناً تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 15 کے بعد ترجمہ ہے، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی ہیں، تمہیں سمجھو۔ بے شک صدقے دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے وہی ہے کامل سچے، اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اس می کی طرح ہے جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو بھایا پھر سوکھا، کہ تو اسے زرد دیکھے پھر روندن ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے، اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا، اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترونا بڑائی مارنے والا۔ وہ جو آپ بخل کرے اور اوروں سے بخل کو کہیں اور جو منہ پھیرے، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیاں سراہا۔ بے شک ہم نے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری کہ لوگ انصاف پر قائم ہو، اور ہم نے لوہا اتارا اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے فائدے، اور اس کے لیے کہ اللہ دیکھے اسے جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں بہترے فاسق ہیں۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے اس راہ پر اپنے اور رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی، اور اس کے پیروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی، اور راہب بنا۔ تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، پھر اسے نہ نبھا جیسے نبھانے کا حق تھا۔ تو ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا، اوروں سے بہتر ہے فاسق ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں چلو، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے میری بہنوں،
اب ہم سورہ الحدید کے ترجمے کو سمجھنے کے بعد تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تفسیر میں میرے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہماری ناقص عقل سمجھی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے بندوں سے کہ اے میرے بندوں، یہ جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، فریبیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے، لیکن یہ ایمان والوں، تمہارا ٹھکانہ جہنم نہیں، اس لیے کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے ہر وقت، اللہ کے ذکر سے ہر وقت لبریز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شان نزول میں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دولت سرائے سے باہر تشریف لائے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں ہنس رہے ہیں۔ فرمایا تم ہنستے ہو، ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی اور تمہارے ہنستے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا ہی رونا اور اترانے والے اور اترنے والے حق سے مراد قرآن مجید، یعنی کہ قرآن مجید کی جتنی ہو سکے تلاوت کرنا۔ آئیے اب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شان نزول میں آخر اللہ نے ایسی کیا بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان والوں کے لیے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہنستا نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہنسنا ہماری تھیراپی کے لیے، ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے، خوش رہنا، ہنسنا، مسکرانا اچھی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے یہ۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہنستے ہوئے انہیں اس بات کی تمیز نہیں رہتی کہ وہ تانا دے رہے ہیں یا پھر اپنے آپ کو ڈومیننٹ کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہنستے ہنستے اپنی لہجے کو اتنا تکبرانہ کر جاتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کا ہنسنا منافق اور کافروں کی نشانی ہے۔ ایک اور موقع پر میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کی آواز کا قہقہ نکلنا حرام ہے۔ یہ میں اپنی الفاظ میں آپ کو حدیث بیان کر رہی ہوں۔ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں بہت زور زور سے ہنستی ہیں، تو پلیز مسکرانا دین میں منع نہیں ہے، خوش رہنے کی اجازت دین نے دی ہے، بلکہ اللہ تو خود فرماتا ہے نا کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ خوش رہنا بری بات نہیں ہے، مسکرانا بری بات نہیں ہے، لیکن کہہ کے اس قدر مارنا کہ ہنستے ہنستے اللہ کی یاد دل سے نکل جائے، یا آپ کے دل پر کوئی ایسی غالب شیطان کا شرک آ جائے یا شر آ جائے جو آپ کو یہ بتائے ہنستے ہنستے کہ تم جو مذاق اڑا رہے ہو کسی کا وہ بھی صحیح ہے، یا پھر ہنستے ہنستے کسی کا دل دکھا دو اور تمہیں ایسا لگے کہ تم نے ایک مذاق ہی تو کیا تھا اور تمہیں ایسا لگے وہ مذاق صحیح ہے، تو یاد رکھیے ایسا مذاق صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور یہ فرمایا کہ علیہم الامد فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں، یعنی کہ جو جھوٹا ہوگا نا وہ بہت زیادہ خواہ مخواہ میں ہنستا ہوگا، کسی نہ کسی کا مذاق اڑاتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے دل تو نرم ہوتے ہیں نا، لیکن اس طرح سے ہنسنے والوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، بہت سخت، اور پھر ان سے اللہ کی یاد نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنا اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنجر زمین کے اندر بہت سارے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنجر زمین کے نصیب میں اگر وہ بارش برسا دے
تو پھر سے اس پر لہلہاتے کھیت کھلیان رکھے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نرم دل کے اندر ہمیشہ یاد الہی رکھی ہے۔ جو نرم دل انسان ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی یاد سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے مومن بندو، خواہ مخواہ زیادہ ہنس کر، خواہ مخواہ میرے ہی بندوں کا مذاق اڑا کر اپنے دلوں کو کبھی سخت مت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم فاسق ہو جاؤ، یعنی کہ جھوٹے ہو جاؤ۔ اور اگر تم جھوٹے ہو گئے نا، تو تمہارے قول و فعل میں الگ الگ دونوں چیزیں ہو جائیں گی۔ تم کہو گے کچھ اور، کرو گے کچھ اور، سوچو گے کچھ اور، جانو گے کچھ اور۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی نا، کہ نرم زمین کے اندر سے ہی لہلہاتے کھیت اگتے ہیں، نرم زمین کے اندر ہی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ نرم دل رکھنے والے کے پاس زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق آتی ہے، ان سے مدد مانگتی ہے۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہ کیا یہ مدد میں ان کی کرتی ہوں یا میں کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ در حقیقت بات اتنی سی ہوتی ہے کہ نرم دل والوں کے پاس اللہ بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا نور نور کو پہچان کر نور کی طرف لپکتا ہے، اور یوں اللہ رب العالمین ان بندوں کے توسل ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ اللہ کے معزز بندوں کا اعزاز ہوتا ہے، ان کے دلوں کی نرمی کا یہ اعزاز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو اے میرے مومن بندو، میں تمہیں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ کثرت سے صدقہ دیا کرو، مردوں تم بھی دو، اور اللہ کی بندیوں یعنی کہ عورتوں تم بھی دو۔ اور یاد رکھنا جب تم کثرت کے ساتھ صدقہ دیتے ہو نا، تو اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کی آگ سے کوسوں میل دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تمہارے رب کو دیا ہوا یہ صدقے کا عمل جو اللہ کی خالصتاً رضا کے لیے ہے، یہ عمل بہت اچھا ہے۔ اور کتنا اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ایک اللہ کی طرف قرض دیا۔ اور یاد رکھنا میرے بندو، جتنا بھی تم خالصتاً اللہ کے لیے کوئی بھی مال خرچ کرو گے، تمہارا اللہ اس کے تمہیں دونے اور عزت کے ساتھ اس کا ثواب عطا کرے گا۔ تمہیں ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، 7 ٹائمز مور جتنا آپ نے خرچ کیا، 7 ٹائمز مور آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو میں تمہیں بتاؤں کہ جو اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، اس اللہ پر جو بندے دیکھتے ہی نہیں، ان پیغمبروں پر، ان رسولوں پر جو بندوں نے دیکھا ہی نہیں، اور پھر بھی اپنے اللہ کے لیے صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں اے میرے بندو، یہ تمہارا مجھے بن دیکھے عبادت کرنا، یہ تمہارا بن دیکھے مجھ پر اپنی رحمت کے لیے ہر وقت دعا کرنا، یہ تمہارا بن دیکھے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا، یہ تمہارے لیے روز قیامت ایک نور بن کر کھڑا ہوگا، بہت بڑا نور۔ میں دیکھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اے بندو تم مجھے نہیں دیکھتے، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں، میں تمہارا ڈر دیکھتا ہوں۔ جب تم روزے کی حالت میں ہوتے ہو اور سارا دن پیاس کی شدت کو محسوس کرنے کے بعد بھی تمہارے سامنے پانی پڑا ہوتا ہے مگر تم پیتے نہیں، کیونکہ اے مومنو مجھے یقین ہے تم پر، اور تمہیں یقین ہے مجھ پر کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم جب اپنے صدقات دیتے ہو، تم اپنے جب خیرات اللہ کی راہ میں دیکھتے ہو، تمہیں یقین ہوتا ہے نا کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو سنو میرے بندو، میں قرآن مجید میں اپنا ایک سٹیٹمنٹ فائنل آیت کے ذریعے دیتا ہوں کہ ہاں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بہت قریب سے۔
टिक टिक्की बांधे हुए देख रहा हूँ। और ये कि ये मलाइका जो तुम्हारे कांधों पर है ना, करामन कातिबीन, ये तुम्हारा ये सवाब लिख रहे हैं। और मैं तुम्हें बताऊं वो सवाब क्या होगा? वो सवाब ये होगा कि जब तुम रोज़े आखिरत उठोगे ना, तो तुम अपने इन अच्छे आमाल का नूर देखोगे। वो नूर बड़ा खूबसूरत होगा, बहुत खूबसूरत होगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ मेरे प्यारे बंदों, गुजरी हुई उम्मतों में भी मैंने उनसे कुछ प्रॉमिस किए थे, यानी कि जो पिछली कौमें थीं, मुख्तलिफ अपनी किताबों में, तौरात, ज़बूर, इंजील में, उनके लिए भी कुछ नूर के वादे थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हें पता है मेरे बंदो, उन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह की आयतों को झुटला दिया। वो समझते रहे कि दुनिया की जो जिंदगी है उनमें कभी उन्हें मौत नहीं आनी। वो बस अपना माल जमा करने में मस्त रहे और माल के लिए आपस में झगड़े करते थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे, इतराते थे अपने बेटे ज्यादा होने पर, औलाद की कसरत पर। अल्लाह पाक फरमाते हैं क्या काम आएगा उनका इतराना? एक वक्त आएगा दुनिया की ये जिंदगी खत्म हो जाएगी और फिर आखिरत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मैं तुम्हें बताऊं कि उनका माल क्या होगा? ए नूर वालों, तुम्हारा माल तो नूर बन के खड़ा होगा ना। इन कुफारों का नूर पता है कैसा होगा? अल्लाह फरमाते हैं सुनो, ऐसा होगा कि अल्लाह ने उन पर बारिश बरसाकर रहमत की, फिर उनकी फसलों को अल्लाह ताला ने लहलहा दिया कर दिया, और फिर उन्होंने अपने गुरूर तकब्बुर से उस तमाम रोजी को खुद ब खुद सूखा कर दिया। और फिर एक तेज हवा चली और उस तेज हवा ने उनकी सूखी हुई फसलों को भी उड़ा के रोंद डाला। अल्लाह फरमाता है फिर क्या रह गया? एक वही खाली बंजर जमीन, न फल न फूल न लहलहाते खेत, बस ठीक वही उनके लिए आखिरत का सख्त तरीन अजाब होगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे नेक बंदों और ऐ मेरे मोमिन बंदों, हमेशा अपनी दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देना। माफ कीजिएगा, हमेशा अपनी आखिरत की जिंदगी को बहुत ज्यादा तरजीह देना। ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और जिसने दुनिया को आखिरत पर तरजीह ना दी, अल्लाह पाक फरमाता है उसका सबका सब माल, उसकी सबकी सब इबादत, उसकी जिंदगी की हर एक वो अदा जिसमें वो समझता था कि वो अपने अल्लाह को राजी कर रहा है, लेकिन हकीकत में तो वो सब कुछ दिखावा कर रहा था, तो अल्लाह फरमाता है खत्म हो जाएगा। ये जो दुनिया तुम्हारे नजदीक तुम्हें ऐसी लगती है कि तुम इन पर माल खर्च करोगे तो ये तुम्हारी होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पिछली उम्मतियों ने, पिछली कौमों ने भी यही किया था, बहुत ज्यादा इसराफ के साथ माल खर्च करती रही, मगर एक अल्लाह की रजा को ना पा सकी। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे नेक साले बंदों, ऐसा मत करना। सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतों, ऐसा मत करना। तुम्हारा अल्लाह चाहता है कि वो तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। और जो शख्स आखिरत में दुनिया का तालिब हुआ और असबाबे दुनिया से भी आखिरत ही के लिए इलाका रखा, यानी कि अपने आप को दूर रखा, तो उसके लिए दुनिया की कामयाबी आखिरत का जरिया बनेगी। हजरत जुन्नून रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए गुरोए मुरीदीन, दुनिया तलब ना करो, और अगर तलब करो तो उससे मोहब्बत ना करो। तौशा यहाँ से लो और आरामगाही में एक दिन जाना है। यानी कि अगर कोई शख्स ये कहे कि ए अल्लाह तू मुझे बेहिसाब रोजी अता कर, और अल्लाह अता कर दे,
تو پھر اس مال سے ہمیں محبت نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ ایک ایسا تحفہ سمجھ کر رکھنا ہے اور دوسروں کو لٹا دینا ہے کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے نہیں دیا، نہ ہی جمع کرنے کے لیے دیا، بلکہ دوسروں کو دینے کے لیے اللہ نے یہ مال ہمیں عطا فرمایا ہے۔ بس اللہ کہتا ہے یہ دھوکے کا مال رضا الہی کی طلبگاروں کا حصہ نہیں ہے۔ جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو، اپنے اللہ کی بخشش ہر وقت مانگتے رہنا، ہر وقت مانگتے رہنا، کیونکہ نہ ہی تو تمہارا مال تمہیں بچا سکتا ہے، نہ ہی تمہارا دیا ہوا نہ ہی تمہارا دیا ہوا کوئی ایسا عمل تمہیں بچا سکتا ہے، باوجود اس کے کہ خالصتاً تم نے وہ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اور یہ بات صحیح ہے نا میری بہنوں، کہ جو مال ہم اللہ کی رضا میں خاموشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ کو بتاتے بھی نہیں ہیں، اللہ بہت پسند کرتا ہے اس عمل کو۔ تو اللہ فرماتا ہے تم نے ایسا کر لیا نا، تو بس پھر اللہ کی جنت کی طرف چلے آؤ۔ تمہارا رب تمہیں دنیا میں ہی خود بلا رہا ہے، اور وہ جنت ایسی ہے جیسے اس آسمان اور زمین کا جتنا پھیلاؤ ہے، ان سب کو اگر فار ایگزامپل کہ آپ ایک اسکوائر بنائیے، ایک اسکوائر بنائیے، اور اسکوائر بنانے کے بعد آپ اس کو پورا ایک ساتھ میجر کریں۔ اگر 4 سینٹی میٹر کا ایک اسکوائر ہے تو 4 4 16 بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے حساب بتاتے ہوئے کہ جتنی زمین اور آسمان کا پھیلاؤ ہے نا، ان سب کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے۔ جنت کا عرض ایسا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کے ورق ملا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہیں اتنا جنت کا عرض ہے۔ عرض مینز اس کی لینتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم سوچو کہ پھر وہ پھیلی ہوئی کتنی زیادہ ہوگی، اس کا طول کتنا بڑا ہوگا، اس کی انتہا کتنی ہے، صرف یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے میرے بندوں، اتراؤ نہ اپنے مال پر، یہ تو تم پر اللہ کا فضل ہے کہ تم نے اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھا، وہ بھی اللہ ہی کی رضا کے ساتھ۔ اللہ نے توفیق دی تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لا سکے، اور اللہ کا بڑا فضل ہوا تم پر۔ اور پھر اس کے بعد جو روزی ہے تمہاری، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، یا پھر کسی اور پراپرٹی کی شکل میں ہو، یہ تم پر تمہارے اللہ کا فضل ہے۔ اس نے تمہیں توفیق دی، تمہاری ناقص عقل کو اتنا زیادہ براٹ اپ کیا کہ آج تم ایک بہت وسعت والا رزق لے کر اللہ کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، لہٰذا تمہیں کوئی اترانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یاد رکھنا اے میرے بندوں، کوئی بھی چیز دنیا کی، چاہے وہ تمہارے امراض سے تعلق رکھتی ہو، یا پھر چاہے وہ تمہارے اوپر آنے والی زمین میں کسی مصیبت سے تعلق رکھتی ہو، یا خدا نہ کرے تم پر کوئی اولاد کا غم آتا ہے اس سے تعلق رکھتی ہو، یاد رکھنا اس میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو ایسے تکلیف دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں کیا اشارہ فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ نے یہ اشارہ فرمایا کہ تمہاری موت جس طرح سے برق ہے، ویسے ہی زندگی میں تمہاری پریشانیاں، تمہارے امراض یعنی کہ کوئی بھی بیماری، یا تمہاری اولاد کی کوئی بھی مشکل، وہ بھی سب تمہاری زندگی سے کنیکٹڈ ایسے ہی ہیں جیسے کہ موت ہے۔ لیکن ہاں، اگر یہ تمام چیزیں ٹل سکتی ہیں تو بار بار تمہارے صدقہ دینے سے، تمہاری جانوں پر سے اگر کوئی مصیبت ٹل سکتی ہے تو وہ بار بار صدقہ دینے سے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو تمام باتیں ہیں جو میں تمہارے اے بندو میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ لی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں ایک قرآن مجید کے اندر ہمیں بتا دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، اب جب کہ میں قرآن مجید میں یہ فرما چکا کہ تمہارا اللہ تمہیں آزمائے گا بھی، جان سے بھی، اولاد سے بھی، مال سے بھی، تو مطلب یہ کہ صدقہ دیتے رہنا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو صدقات ہیں ہم یہ دے تو رہے ہیں، پھر بھی امراض بھی آتے ہیں، جانیں بھی تکلیف میں جاتی ہیں، اولاد سے بھی کہیں نہ کہیں پریشانی آ جاتی ہے، اللہ پھر ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب سنیے۔ جو بھی میری بہن صدقہ دے رہی ہے نا، وہ اپنے صدقے کو اور بڑھا دے، اور بڑھا دے۔ اگر کوئی 2 روپے دیتا ہے 3 روپے کر دے، اگر کوئی 3 روپے دیتا ہے 5 روپے کر دے، اگر استطاعت رکھتا ہے تو کوئی 5 روپے دیتا ہے تو 10 روپے کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو، تمہارے صدقات تمہیں ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے بچاتے ہیں، اور یہ کہ صدقہ دینے پر اتراتے نہ پھرو، نہ اتراتے پھرو۔ اللہ رب الرحمن ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کو بہت آسان ہے دینا بھی اور لینا بھی۔ تو پھر وہ مال جو تم سے چلا جائے اس پر غم مت کرنا، جو ہاتھ سے چلا جائے اس پر ایسا نہ ہو کہ تم غم کرتے پھرو، اللہ سے شکوہ کرتے پھرو، یا اللہ کے بندوں پر بار بار الزامات لگاتے پھرو کہ اس کی وجہ سے میں آج خدا نہ کرے اس غم میں مبتلا ہو گئی، اس کی وجہ سے میرا یہ مال چلا گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نو ریزنز، کوئی ریزن نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اگر تمہارا مال جاتا ہے نا میرے بندو، خوش ہو جاؤ، اللہ ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک ہے، تو نے لیا ہے ٹھیک ہے، آزمائش ہوگی نا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر کوئی گناہ کا حصہ ہوگا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے دنیا کا مال و متاع یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تمہارے نصیب میں جو لکھا ہے وہی تمہیں ملنے کا ہے۔ ضرور ہونا ہے ایک غم اگر تم سے کچھ ضائع ہو جائے، پھر تم سوچو کہ وہ چیز تمہیں واپس نہیں مل سکتی، تو کوئی بات نہیں، اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ وہ فنا ہونے والی تھی اسی لیے فنا ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو چیز تمہیں تمہارا رب دے دے اس پر بھی اترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی گھمنڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اترانا اور گھمنڈ کرنا کس لیے؟ بلکہ یہ تو ایک خوشی کی جگہ ہے جہاں تم اپنے اللہ کا بس صرف شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھنا، غم کی جگہ پر صبر اختیار کرو اور خوشی کی جگہ پر شکر اختیار کرو۔ یہ انسان کی وہ 2 حالتیں ہیں جو تمہیں اللہ رب العالمین کی رضا الہی سے بہت جلد ملا دیں گی۔ اور جہاں تک رہا ثواب کا تعلق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارا ثواب ہمیشہ باقی رہے گا۔ خوشی میں تمہارا شکر کرنا اور مصیبت یا غم میں تمہارا صبر کرنا، اللہ غافل نہیں ہے تم سے۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ ہر وقت متوجہ ہے تم پر، وہ تو صرف دیکھتا ہے کہ آج میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ جب میں نے دیا تو اس نے شکر کیا، جب میں نے لیا تو اس نے صبر کیا۔ اللہ پاک فرماتے دونوں حالتیں اللہ کو، بندے کو اپنے اللہ سے قریب کر دیتی ہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے اے فرزندان آدم، کسی چیز کی فقدان پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ اس کو تیرے پاس سے واپس نہ لائے گا، اور کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ سے لے کر چلی جائے گی۔ تسمین یہ کہ کسی بھی حالت میں کچھ غم کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہاں، ایک چیز یاد رکھنا بندو، جب میں تمہیں دوں اور خوشی کے ساتھ تمہیں دوں اور تم بہت خوش ہو جاؤ، تو
تو تمہارے دل کے اندر ایک عادت آ جاتی ہے، وہ یہ کہ تم بخل کرنے لگتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہو۔ مثال کے طور پر ہم کسی سے کہتے ہیں کیا جتنا ہے وہ سب لوگوں کو دے دو گی، کل برے وقت کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھو، ہے نا؟ ہم ایسے تلقین کر دیتے ہیں۔ ماسی کو 2 4 پیسے دے دیے اور اس بیچاری نے آ کر کوئی ڈریس مانگ لیا تو ہم کہتے ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے تو تمہیں کپڑے دیے تھے، کپڑوں کے لیے پیسے دیے تھے، اب کیا جتنا ہے سب تمہیں دے دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی باتیں نہ کرو۔ وَمَن يَتَوَّلْ، منہ مت پھیرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دیا ہے وہ تمہارے رب کو پتا ہے۔ اس نے اگر تمہارے دروازے پر کسی کو دستک دے کر بھیجا ہے تو اس کو پتا ہے کہ تمہارے پاس موجود ہے اتنی رقم، اسی لیے بندہ تمہارے پاس چل کر آیا ہے۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنا پورے کا پورا گھر لٹا دیں، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بخل مت کیجیے اور نہ ہی اس بات کی تلقین دوسروں کو کیجیے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آئے ان کی دہلیز پر تو فون گھما کر کہتے ہیں میرے پاس ہی آئی تھی اور اتنے پیسے مانگ رہی تھی، تمہارا کیا مشورہ ہے، دوں یا نہ دوں؟ دوسری کہتی ہے ارے چھوڑو اس کی تو عادت پڑ گئی۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ آپ کو پتا ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ایک ضرورت مند کے لیے کتنا مشکل کام ہوتا ہے؟ آپ شاید اس کا اندازہ نہیں کر سکتی ہیں۔ یقین کیجئے کہ جب کوئی ضرورت مند کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی عزت نفس کو کچل کر آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے سر کو بہت جھکا کر آ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں بہت امیدیں ہوتی ہیں۔ پلیز اگر کبھی کسی کو منع کرنا بھی ہے تو بہت محبت کے ساتھ انکار کیجیے، لیکن ایسے انکار مت کیجیے کہ اس کا دل دکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بخل بھی مت کرو۔ اگر تمہارے پاس ہے نا تو اس کو دے دو اس کو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بہت پسند فرماتا ہے تمہارا مال خرچ کرنا۔ اور پھر بخل تم کیوں کرو گے جب تم اس بات پر یقین لے آئے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں کرو گے جب تمہارا اللہ تم سے کہہ چکا نا کہ وہ تمہیں دونا عطا فرمائے گا، جب وہ تم سے کہہ چکا کہ یہ مال اگر دنیا میں رہ بھی گیا تو موت تم سے اس کو جدا کر دے گی، جب تمہارا اللہ کہہ چکا کہ وہ بے نیاز لینے پر بھی قادر ہے اور دینے پر بھی، تو پھر شکر کر کے جو تمہیں خدا نے نعمت دی اس کو بانٹ دو، تھوڑا سا دے دو کسی ضرورت مند کو، تمہارا اللہ تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ بہت خوبیاں سراہنے والا رب ہے تمہارا، اتنی تعریف کے حقدار ہے تمہارا خدا کہ تم تعریف لکھتے لکھتے سمندر کا پانی سیاہی بنا لوگے نا، تب بھی تم اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، اتنا بے نیاز ہے تمہارا اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سنو اے میرے بندو، میں تمہیں ایک اسٹوری چھوٹی سی شیئر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام کی بھی ایک قوم تھی، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا تھا اور ایک عدل کا ترازو اتارا تھا، اور اس قوم سے کہا تھا کہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لیکن وہ قائم نہ رہ سکے عدل و انصاف پر، دوسروں کا مال چوری کر کے ہرس کے ساتھ لے لیتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے راہگیروں کو، مسافروں کو، اور پھر جب کسی کے پاس جا کر وہ فریاد کرتا تو وہ پوری قوم اس کے اوپر لپک پڑتی کہ اسے قتل کر دیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ زبور کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اتاری، اس میں بھی اللہ نے لکھا تھا یہ عدل کے ساتھ ترازو کے ساتھ قائم کرنا اپنے انصاف کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو، ان کی قوم نے اس بات کا مطلب نہ سمجھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ترازو لائے
اور فرمایا کہ اپنی قوم کو حکم دیجیے کہ اس سے وزن کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کبھی اے بندو تم نے دیکھا ترازو کیسا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ ہاتھ عطا فرمائے تھے اور وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ وہ لوہے کو زمین میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام وہ لوہا نکالتے، آپ کی دست مبارک کی قدرت یہ تھی اللہ کے فضل سے کہ آپ جس سانچے سے لوہے کو پگھال کر اپنے جس آئیڈیا سے کوئی بھی چیز کریٹ کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما دیتا تھا اور اس کو وہ ظہور میں لے آتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے، سنو اے بندو، سنو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ترازو بنائے۔ اللہ رب العالمین نے پھر انسانوں کو صنعت کا علم دیا، انڈسٹریز بنانے کا علم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو اے میرے بندو، یہ وہ ترازو جو جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس اور اس سے پہلے ان کی دوسری قوم کے پاس، انہوں نے دیکھ کر بھی اس ترازو کو ایسے پھینک دیا جیسے کوئی چیز ان کے نزدیک قابل اہم ہو ہی نہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جن جن لوگوں نے، جن جن قوموں نے اپنے رسولوں کی مدد کی اور اس بات پر مدد کی کہ ایک دن وہ اللہ سے ملیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ پاک نے ان کی قوت کو بڑھایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے رزق کو بڑھایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم نے دیکھا نا، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بچایا، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بچایا۔ تو ٹھیک ویسے ہی یاد رکھنا اے میرے بندو، جب تم اللہ جس کو تم نے نہیں دیکھا، جب تم رسولوں پر جس کو تم نے نہیں دیکھا ایمان لا چکے، اس نظر آنے والی قرآن مجید کے طفیل، تو میں بھی تمہیں ویسے ہی بچا لوں گا جیسے پچھلی قوم جو ایمان لائی تھی اپنے پیغمبروں پر اور اللہ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، جس طرح سے آج تمہارے اندر کچھ ایسے سرکش ہیں جو راہ پر آنے کو تیار نہیں، کچھ ایسے ہیں جو راہ پر آنے کے بعد بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور کچھ ایسے ہیں جو مکمل طور پر ایمان لے کر آ گئے اللہ اور ان کے رسولوں پر اور اللہ کے ملائکہ پر اور اللہ کی کتاب پر اور روز آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں میرے بندو، وہ ضرور حق اور عدل پر انصاف کے ساتھ اس دنیا میں رہیں گے۔ مینس واٹ؟ پتہ ہے اللہ یہاں کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے جب تمہیں تمہارے مال میں سے زکوٰۃ کا حکم دیا تو عدل و انصاف کے ساتھ زکوٰۃ دے کر آنا۔ جب میں نے تمہیں مال دیا نا بندو، تو عدل و انصاف کے ساتھ اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے آنا، فدیہ دے کر آنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندو، اس حق و عدل اور انصاف کے ساتھ آؤ گے نا میرے پاس، تو یقین کرو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے بہت قریب ہوں، اور تمہارا یہ جو عمل ہے تمہیں بڑا نفع دے گا۔ You are not losing your money۔ اللہ پاک فرماتے تم اپنا مال کھو نہیں رہے، بلکہ تم اپنا مال دگنا کر رہے ہو۔ تم ایک ایسی انویسٹمنٹ کر رہے ہو جس سے تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نوح کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے آگے پیغمبر بھیجے۔ پھر ایک وقت آیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے 500 سال قبل پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے انہیں بھی ایک کتاب عطا فرمائی،
اور اس کتاب میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ایک، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، دوسرا اپنے دلوں کو نرم رکھنا، یعنی کہ زیادہ ہنسنا نہیں کہ تمہارے دل سخت ہو جائے، تیسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، بہت خرچ کرتے رہنا، اپنے مال سے اتنی محبت نہ کرنا کہ خدا کی محبت پیچھے رہ جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان قوموں نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا، کچھ پہاڑ اور غاروں میں رہتے تھے، کچھ تنہا مکانوں میں رہتے تھے، کچھ خلوت نشین تھے، کچھ تو ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر عبادت کو ایسے اختیار کر لیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ انہیں نکاح ہی نہیں کرنا، اور الزام لگایا بی بی ماں مریم پاک پر کہ انہوں نے بھی شادی نہیں کی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی طرف سے موٹے موٹے اتنے کپڑے پہنے، اتنے موٹے کپڑے پہنے، یہ کہہ کر کہ ملائکہ کا لباس بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے تو اپنا کھانا پینا انتہائی درجہ کم کر دیا، کسی نے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ وہ فادرز ہیں، اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ ماں مریم کی طرح مدرز ہیں، اور اپنے آپ کو ایک چرچ کے اندر خلوت نشیں کر لیا، اور پھر الزام یہ لگایا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ رب العالمین کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آخر یہ سب کچھ کیوں؟ یہ بدعتیں کیوں کسی نے نکاح نہ کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ پاک روح مریم انہوں نے شادی نہیں کی تھی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نکاح جو تمہارے آدھے ایمان کو مکمل کرتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے تم اس نکاح سے دور چلے گئے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں نہ جانے کتنی ایسی بدعتیں انہوں نے نکالی جس کا اختیار نہ اللہ نے انہیں دیا، اور نہ ہی کہیں اللہ رب العالمین نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ایسی بدعتیں اختیار کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ ان میں سے دین مسیح پر قائم رہتے رہے، اور قائم رہتے رہتے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے واقعی صحیح انجیل کتاب کا حق ادا کیا، انہوں نے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا، پاک روح بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ جانا، اور یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں میں بی بی مریم کو منتخب کیا اس کام کے لیے جو اللہ نے چاہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے تھے جو مدر فادرز کے چرچز کے چکروں میں نہیں پڑے، اور نہ ہی انہوں نے نکاح کرنے کو کچھ اس طرح سے برا جانا۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے بندو، میں نے انہیں بڑا ثواب دیا، ان کا جو مال تھا وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے رہتے تھے، جبکہ وہ امتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے، لیکن وہ قوم عیسیٰ کے وہ بندے تھے جو بن کے خدا کی عبادت کرنے پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے میرے بندوں، میں نے ان کے لیے بھی بڑا ثواب رکھا ہے، بہت ثواب رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندوں، تمہارے دین اسلام کے اندر بھی تم کوئی ایسی بدعت مت پیدا کرنا جس سے تمہارے دین اسلام کو نقصان پہنچے۔ ہاں البتہ اگر کوئی دین اسلام کو اور مزید خوبصورت کرنا چاہتا ہے تو وہ بدعت حسنہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے
جو دین میں بری بات نکالے اور بدعت کرے اسے بدعت سیاہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ خلاف سنت کچھ بھی کر کے اس کو یہ کہہ دینا کہ اس میں تو دین کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فائدہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کے اندر بدعتیں نکالی تھیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں، ہمارے یہاں آج تک کوئی بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکا، خاص طور پر ہمارے دین اسلام کے اندر مرد، وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 عورت ایک ساتھ رکھنا، یعنی کہ 4 بیویوں کو ایک وقت میں نکاح کے ساتھ رکھنا جائز ہے۔ یقین کیجئے اگر کوئی کتاب قرآن مجید کو غور سے پڑھے تو میرے اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے، صاف لفظوں میں، کہ اگر تمہارے دوسرے نکاح سے دین کے اندر کوئی فائدہ ہو رہا ہے، جیسے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام کرتے تھے، دین اسلام کی خاطر دوسرے قبیلوں کے وہ داماد ہو جایا کرتے تھے تاکہ ان کے لیے دین اسلام کی تبلیغ آسان ہو جائے۔ That's the reason اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ دامادوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھا جاتا تھا، اور پھر اس قوم کے لوگ اپنے داماد کی ہر بات کو بہت غور سے سنا کرتے تھے۔ بس صرف یہ ریزن تھی۔ دین اسلام کے فروغ کے لیے چار مرد 4 بیویوں کا رکھنا اللہ رب العالمین نے وہ بھی ایک وقت میں جائز قرار دیا۔ لیکن ہمارے یہاں اس چیز کو بھی ایک مذاق بنا دیا گیا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو دین اسلام کی آیتوں کا مذاق اڑائے گا اللہ رب العالمین اسے بخشے گا نہیں۔ ہمارے دین اسلام میں ہمارے مرد بھائیوں نے ایسے کام کر دیے، میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، خواتین کہتی ہیں تو کہ تمہارے دین اسلام میں 4 عورتوں کو ایک ساتھ رکھنا جائز ہے، سو ہم اپنے ہسبینڈ کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، ہم نہیں جاتے دین اسلام میں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ انکار کر دیتی ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہمارے دین اسلام کے اندر ایک ایسی بدعت کو ڈال دیا جسے بدعت سیاہ کہتے ہیں، کوئی اس چیز کی گہرائی میں گیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مت کرو ایسی چیزیں جو بدعت سیاہ پر چلی جائیں۔ اگر اللہ کی رضا کے طلبگار ہو تو اپنے اللہ کو ویسا حق دو جیسا اللہ نے تمہیں قرآن مجید میں اپنا بندہ بننے کا حق دیا ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے ہر اچھے عمل کا جواب تمہارے اللہ نے ثواب میں عطا فرمایا ہے، اور یہ بدعت کرنے والوں سے بہت بہتر ہے جو ثواب تمہیں ملے گا، اور فاسقوں سے بھی بہت بہتر ہے جو تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ جو ہمارے دین میں ہمارے مرد بھائیوں نے عجیب و غریب بات چیزیں کر دی ہیں وہ فاسق ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے سنو اے ایمان والوں، اپنے اللہ سے ڈرتے رہو، بس اپنے اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرو، اور سنت کی گہرائی کو پہلے سمجھو۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہارا اللہ اپنی رحمت کے 2 حصے کر دے گا تم پر اے ایمان والوں، ایک حصہ تمہیں دنیا میں دے گا اور ایک حصہ تمہیں آخرت میں دے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک خاص بات بتاؤں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں چلو اور تمہیں بخش دے گا۔ تو یہ جو دونوں حصے تمہیں ملیں گے نا، یہ دونوں نورانی قوت کے ساتھ ملیں گے۔ دنیا میں تمہارے دل میں نور ہی نور پیدا کر دے گا، نماز پڑھو گے نور دکھے گا، کھانا بنا رہی ہوگی نور دکھے گا، کسی کے پاس بیٹھی بھی ہوگی دل اچانک کھڑک کر کے دھڑکے گا، اللہ کر کے ایک آواز آئے گی نور داخل ہو جائے گا، تم اسی نور میں گھر میں چل پھر رہی ہوگی،
اور پھر جب تم اسی نور میں اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کرو گی، اللہ کا ذکر کرو گی، وہ تمہیں بخش دے گا، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن ہاں، اس سے بخشش ہر وقت مانگتے رہنا، اپنے کسی عمل پر اترانا نہیں کہ آج تو خیرات دے کے بیٹھی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے بخشش مانگ، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو اے میرے بندو، یہ جو کافر ہے نا، یہ اس کتاب قرآن مجید سے کوئی فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ ان کے پاس اسی دنیا میں ان کے قریب موجود ہوگی، مگر یہ ان سے کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایمان والوں، یہ قرآن مجید تو اللہ نے تمہارے لیے تحفے میں بھیجا ہے۔ ایمان والوں، پہلے تمہارے اللہ نے تمہیں چنا، پھر تمہیں محبت سے اپنے نور کے ساتھ داخل کیا اس دنیا میں، پھر محبت سے تمہارے دل کو اللہ نے نرم کیا، پھر اس نرم دل میں اللہ نے تمہارے دل میں اپنی یاد ڈالی، اور پھر اس یاد میں تم قرآن مجید پڑھتے رہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر وہ نیک کام کرتے رہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو سنو نا میرے بندو، یہ اللہ کا فضل، یہ نوشہ، یہ نوشتہ قرآن مجید کا یہ تحفہ، یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ تم اس کو جب جب پڑھو گے نا، تم پر اللہ مہربانی فرمائے گا، فضل فرمائے گا، تمہارے دل کو نور سے منور فرما دے گا۔ اور یہ کہ یاد رکھنا، یہ جو نور کا فضل ہے نا، اللہ اسے ہی دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، جسے بہت پسند کرتا ہے نا، اسے قرآن مجید کی یاد پر لے آتا ہے۔ جسے بہت پسند کرتا ہے نا، اسے تنہائی میں اپنی یادوں میں گرفتار کر لیتا ہے۔ ورنہ اللہ فرماتا ہے، دیکھو نا اپنے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں، تم ان سے کہو آئیے نماز کے لیے، تو کہتے ہیں آج ہمیں بڑا کام ہے۔ تم ان سے کہو کہ آؤ کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ شکوے شکایت پر آ جاتے ہیں۔ تم ان سے کہو کہ آج کا دن اللہ کی یاد میں کتنا گزرا، تو کہتے ہیں دماغ میں اتنے سارے ٹینشنز تھے کہ سوچ اس طرف گئی ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ سب کچھ سنتے ہو نا، یہ سب کچھ دیکھتے ہو نا، اب یقین آیا کہ تمہارا اللہ کتنا مہربان رب ہے تم پر، اپنے فضل سے تمہارے دل میں اپنی یاد کو ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ تمہارے اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، ثواب تو ہے ہی، لیکن یہ فضل، یہ اکرام، یہ ایکسٹرا اللہ گفٹڈ چیزیں جو تمہیں تمہارے اللہ نے دی، اس میں سے ایک اللہ کی یاد ہے۔ اس یاد کو اپنے سینے سے لگائے رکھو، اس اللہ کی یاد کو، اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے رکھو۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، غم میں خوشی میں مال دیتے ہوئے، مال خرچ کرتے ہوئے، کسی کو سینے سے لگاتے ہوئے، کسی کے آنسو پوچھتے ہوئے، کسی کو خوشی میں تحفہ دیتے ہوئے، یاد رکھنا کہ تمہارے بس میں کچھ بھی نہ تھا، یہ جو کچھ تمہیں تمہارے اللہ نے عطا کیا، یہ تم پر اللہ کا فضل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔